میں صرف اور صرف اس کو آپ حضرات کے سامنے ایک تعلیمی انداز میں کس طرح تعلیم حاصل کرنا چاہیے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پر موجودہ میرا اساتذہ کرام حضرت مولانا محمد طیب صاحب قاسمی، شیخ الحدیث مدرسہ فیض العلوم مرزا پور اور شعبہ تجوید و قرات حضرت اقدس قاری اطہر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور ہمارے اس مدرسے کے میرے رہنما اور میرے عظیم دوست جناب عبدالخالق صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اس قوم کی جو ہمارا جو اثاثہ ہے، یعنی جو انسانی اثاثہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں، ان کی تربیت کرنے کا جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کل کے روز ہماری ہی سوسائٹی میں آ کر یہ بھی بڑے ہوں گے، اور جو آج ہم ان کے اندر پیوست کریں گے، ان کے اندر جو ہم ڈالیں گے، صبح کے دن کل کے روز وہی چیز آپ حضرات ان سے پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپنا جو ہوتا ہے وہ ایک خالی ایک سلیٹ کے جیسا ہوتا ہے اور ایک پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ آپ ایک 5 سالہ یا 10 سالہ بچے کو کسی بھی ماحول میں چھوڑ دیجئے، وہ اسی ماحول کو پکڑ لیتا ہے اور اسی ماحول کو کیچ کر لیتا ہے۔ تو آپ تمام بستی والوں کا اور آپ تمام جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ تمام کو جناب عبدالخالق صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کو ہماری قوم کے بچوں کے لیے صرف کرنے کا جو ذمہ لیا ہے، وہ بہت بڑے جگر کی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے، کیونکہ مخلوقات دنیا میں 70,000 سے زائد کم و بیشی کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسان کو انسان جو بناتی ہے وہ تعلیم اور علم بناتا ہے۔ ایجوکیشن انسان کو ایک اشرف المخلوقات ہونے کا جو ٹیگ ہمیں ملا ہوا ہے، جو ہمیں ایک طریقے کی پہچان ملی ہوئی ہے، تو تعلیم اسے مکمل کرتی ہے کہ ہاں اشرف المخلوقات ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف علم ہے۔ علم کے بنا انسان ایک چلتی پھرتی ایک مخلوق ہے، وہ چاہے کوئی بھی علم ہو۔ اور ایک سب سے بڑی چیز، علم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی علم برا نہیں ہوتا۔ ایک انگلش میں کوٹ آتا ہے، میرے اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی دعاؤں اور میں نے جو چھوٹی موٹی خدمت کی ہے اس کے سبب اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے۔ میں جیسا کہ جناب ہمارے اناؤنسر صاحب نے آپ حضرات کو بتایا کہ میں بنگلور جامع مسجد میں رہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسکول میں ٹیچر بھی ہوں۔ الحمدللہ میں نے اسکولی نظام میں بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بنگلور یونیورسٹی سے میں اب بی ایڈ کر رہا ہوں، وہ میرے اساتذہ کرام کی دعا اور میرے والدین کی محنتوں کا سبب ہے۔ تو میں نے وہاں کی پروفیسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنی بات میں بولتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے ٹول، یعنی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس، جیسے ہم ہماری بھاشا میں دیہاتی بھاشا میں کہتے ہیں نا کہ ایک باکس ہوتا ہے، ایک کوئی ڈبہ ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کا چابی، پانا، پلاس، پیچکس، ہر چیز ہوتی ہے اس ایک باکس میں۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، پیچکس کی ضرورت، پیچکس کے ٹین پہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پلاس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پلاس کا یوز کرتے ہیں، اور جہاں پر یہ جو ٹیسٹر ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہاں اسے یوز کرتے ہیں۔ تو ایجوکیشن اور تعلیم ایک ایسا ٹول ہے، ٹول باکس ہے، وہ ڈبہ ہے کہ ہمیں اس ڈبے کے اندر کتنا علم ہونا چاہیے ہم رکھ سکتے ہیں، وہ کبھی رائے گا اور بیکار نہیں جاتا۔
وہ چاہے انگلش کی شکل میں ہو، ہندی کی شکل میں ہو، اردو کی شکل میں ہو، عربی کی شکل میں ہو، یہاں تک کہ سنسکرت کی شکل میں ہو۔ ہمیں ہمارا ڈبہ بڑا رکھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو اپنی تعلیم کو وسیع کرنا چاہیے۔ میں میرے نوجوان جو ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو 9th اسٹینڈرڈ میں ہے یا ہائی اسکول اس سال کیا ہے، اللہ آپ کو اعلیٰ نمبرات سے نوازے، تو آپ لوگ اپنے آپ کو یہیں پر خود کو انحصار نہ دیں، خود کو سٹاپ نہ کریں، آپ آگے بڑھیں، فیلڈ میں بڑھیں، اپنی قوم کا نام اونچا کریں، اپنے گاؤں کا نام آگے لے کے جائیں۔ میں بھی ایک چھوٹے سے گاؤں سلیم پور سے نکل کے آیا ہوں، الحمدللہ آج مجھے 6-7 سال ہو گئے، اور ایسے ہی میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا ہوں، فیض العلوم، اس سے پہلے تلقا رحمت اللہ عالمین میں۔ میں بھی سوچتا تھا کہ بس یہی دنیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو کنواں ہوتا ہے، جو مینڈک ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے بس یہی میری دنیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا بہت وسیع ہے اور ہم لوگوں کی اس دنیا کو ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہے تو یہ دنیا ہمیں دونوں ہاتھ پھیلا کر پوچھتی ہے۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہ ہماری ان لوگوں کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور جو ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں، خاص کر میری اپنی ایک سوچ رہتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص کر یو پی کا جو معاشرہ ہے، ہم لوگ ہماری بچیوں کو تعلیم میں بہت پیچھے رکھتے ہیں کہ 10ویں کر لی یا قرآن مجید پڑھ لیا، بس اب خالی روزی روٹی میں پکانے میں لگیں گے، اس کے بعد تو بس ان کو دوسری جگہ جانا ہے۔ یہ سوچ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اس سوچ کو بدلیے، کیونکہ ایک بیٹی جب تعلیم حاصل کرتی ہے، ایک بچی جب تعلیم حاصل کرتی ہے تو بچی سے 2 خاندانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ بچی اپنے گھر میں رہے گی تو اپنے چھوٹے بھائی بہن، اپنے رشتہ داران میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کرے گی، اور ان کو جب اسے تعلیم کا فائدہ معلوم ہوگا تو ان بچوں کو بھی تعلیم کے فائدے بتا کر ان کو رہنمائی کرے گی، اور جب اللہ اسے دوسرے گھر بھیجیں گے تو وہاں جب اللہ اسے اولاد دیں گے، وہ دوسرے خاندان کی ذمہ داری بنے گی اور ان کے کندھوں پر ذمہ داری آئے گی، تو ان کو وہاں بھی اس تعلیم کی اثر معلوم ہوگا، اور اس تعلیم کا جو وزن ہوتا ہے، اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ معلوم ہوگی۔ اور میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ علم، اگر انسان کے پاس پوزیٹیو علم ہے تو انسان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ایک قصہ ہے، مختصراً میں حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے علم مکمل، نبی جو ہوتے ہیں ان کا علم مکمل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو کم سمجھتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے۔ کتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ سب سے بڑی چیز تعلیمی میدان میں صبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو صبر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ 14 یا 15 سال کا ہو گیا اور ہم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، تو بس پڑھ کے کیا کرے گا، اور بس جتنا پڑھ لیا اتنا ٹھیک ہے، کہیں کسی کام میں لگا دیں گے، بس جتنا پڑھ لیا، جتنی سے ہندی، انگلش، اردو، عربی جو بھی آ گیا، بس اتنا یہاں سٹاپ کریں گے اور اسے کام پہ لگا دیں گے۔ یہ سوچ میں ادباً گزارش کرتا ہوں، میرے جتنے یہاں والدین حضرات بیٹھے ہیں، اگر آپ کا بچہ قابل ہے اور اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہے اور وہ اسکول سے اس کے رزلٹ، مدرسوں سے، اکیڈمی سے اس کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ اسے آگے بڑھائیے۔ ایک روٹی کی بجائے آدھی روٹی کھائیے، لیکن اپنے بچے کو تعلیم دلائیے۔ تعلیم آپ مہینے میں ایک جوڑا اگر آپ نیا بناتے ہیں تو آپ 2 مہینے